الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء و صلوات و تسلیمات کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی یہ تقریب شہید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف آئینہ حقیقت زینہ ہدایت ابلغ البلغاء المتشرعین مفید الطالبین کنز الدقائق معدن الحقائق مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر ہم سب حاضر شامل شریک اور موجود ہیں۔ مرید صادق کی علامت کیا ہے؟ اس کی اپنی شیخ کے ساتھ سچی محبت ہے یا نہیں؟ اس لیے کوئی شے بھی خدا کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے سچی محبت کا جذبہ نہ ہو۔ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو سچی محبت کی پہلی علامت یہ ہے یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے، اس کی توجہات کا مرکز صرف فقط اس کا شیخ ہی ہو، ہر حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، ہر حوالے سے۔ اور ایک کو پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے، یہ اس کی محبت کی سچی دلیل ہے کہ اس کی محبت اپنی شیخ کے ساتھ سچی اور کھری ہے۔ حضرت قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک مرید صادق تھا۔ مرید صادق کشتی میں سوار تھا، دریا کے درمیان جا کر کشتی کے جو پھٹے تھے وہ سارے اکھڑ گئے، کھل گئے، بکھر گئے۔ اس مرید صادق سب ڈوب گئے، اس مرید صادق کے نیچے ایک پھٹا آ گیا، اتفاقی طور پر دریا کے موجوں کے مد و جزر میں وہ پھٹا بھی اس کے نیچے سے نکلنے کے قریب تھا۔ ایک ہاتھ ظاہر ہوا، پکڑ لو بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر بتانا ہوگا یہ ہاتھ کس کا ہے۔ کہا کہ یہ ہاتھ کسی جن کا ہے۔ کہا نہیں، ہاتھ کو نہیں پکڑتا، ڈوبنا منظور ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ہاتھ ظاہر ہوا، پکڑ لو بچ جاؤ گے۔ جی پکڑوں گا ضرور، مگر بتانا ہوگا یہ ہاتھ کس کا ہے۔ جس ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا تھا، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا تھا، وہی ہاتھ ہے یا کوئی اور ہاتھ ہے؟ ایک کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ ڈوبنا، غرق ہونا، دنیا سے بچھڑ جانا سب کچھ قبول ہے، مگر پہلے بتانا ہوگا یہ ہاتھ کس کا ہے۔ کہا یہ ہاتھ ایک محافظ فرشتے کا ہے، فرشتہ تیری عظمت کو سلام، مگر تیرے ہاتھ کو نہیں پکڑتا، اس لیے تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ نہیں دیا تھا۔ تیسرا ہاتھ ظاہر ہوا، اسے پکڑ لو بچ جاؤ گے، اب ڈوبنے کے قریب ہو، بتاؤ یہ کس کا ہاتھ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ خضر تیری عظمت کو جھک کر سلام، دل سے، باطن سے، اندر کے انسان سے تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔
لیکن تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے میں نے کسی اور ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اور وہ تھا قطب ربانی کا ہاتھ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ، اس ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ بس یہ تیری محبت کا امتحان تھا۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتا نلت المنالی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال کی آواز کے ساتھ خود ہاتھ میں ہاتھ دینے والا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ گر ہوا، فرمایا یہ تیری محبت کا امتحان تھا اور تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا کہ تو نے کسی اور ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو نے کہا جس ہاتھ میں نے ہاتھ دیا تھا وہی ہاتھ آئے گا تو ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ پکڑو اس اپنے شیخ کے ہاتھ کو، تمہیں دریا کے کنارے پر نہیں بلکہ جنت کے شمارے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا۔ مرید صادق کی سچے ہونے کی یہ پہلی علامت ہے کہ اپنے شیخ کو پکڑے، ہر حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، موقف کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، ہر حوالے سے اپنے شیخ کا متبع رہے، جو اس کا شیخ قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والا ہے، زندگی گزارنے والا ہے، اس کا متبع اور تابعدار رہے۔ مرید صادق کی دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے سچے ہونے کی، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مرید اپنے شیخ کے نام کا احترام کرے۔ اس کی ذات بہت بلند ہے، جہاں پر اس کے شیخ کا نام آ جائے اس کا سر جھک جائے، اس کا سر ادب سے خم ہو جائے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اپنی زمین میں بیٹھے تھے اور ان کی زمین کی فصل میں بکریاں لے کر ایک آدمی داخل ہو گیا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے ڈنڈا اٹھایا اور گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا تو کون ہے ہماری فصل میں بکریاں چھوڑنے والا؟ اس نے کہا میرا نام نور محمد ہے۔ اس کا نام تھا بھی نور محمد۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی قدس اللہ سرہ العزیز تھا۔ جو ہی اس چرواہے نے کہا کہ میرا نام نور محمد ہے، حضرت شاہ سلیمان توسوی کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا، سر جھک گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور فرمایا اگر تو نور محمد ہے تو پھر زمین بھی تیری ہے اور زمین کی فصل بھی تیری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام تیرا میرے شیخ سے ملتا ہے۔ یہ اپنے مرید صادق کی سچی علامت ہے کہ اپنے شیخ کے نام کا بھی احترام کرے۔ بس ہمارے لیے ہر مسئلے میں، چاہے وہ ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لعنت یزید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم علی الاولیاء کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ولدالین کو زا کے مخرج کے ساتھ یا دال کے مخرج کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیدہ کے نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نسبت خطا کا مسئلہ ہو، ہمارے لیے حضرت قطب عالم شیخ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام کافی ہے، بابو جی کی محبت کا جام کافی ہے، اور ان مسائل پر کیا ہوا نصیر ملت کا کام کافی ہے۔ ہمارے لیے صرف ان کا نام کافی ہے اور ان مسائل پر کیا ہوا حضرت نصیر ملت کا کام کافی ہے۔ حضرت قطب عالم کی تحقیق کوئی عام تحقیق نہیں کہ اس کے مقابلے کے اندر ہم کسی اور تحقیق کو لائیں اور پھر سوچ میں پڑ جائیں کہ کس کو سامنے رکھ کر عمل کریں۔ نہیں، حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق تو وہ تحقیق ہے، زمانہ طالب علمی تھا، 1290 کے اندر علی گڑھ کی سرزمین پر حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے، اور اس وقت سر سید احمد خان کا علی گڑھ کے اندر بڑا زور و شور تھا۔ خود پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ مولانا لطف اللہ صاحب کو سر سید احمد خان بڑے تانے دیتا تھا کہ تم طالب علموں کا وقت ضائع کر رہے ہو، تسبیح والا بنا رہے ہو، مصلی والا بنا رہے ہو، ملا بنا رہے ہو، تم طالب علموں کا وقت ضائع کر رہے ہو، میری علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر انہیں پڑھنے دو، کچھ ان کے معیشت اچھی ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت قطب عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد آخر کار تنگ آ گئے، تنگ آ کر انہوں نے مجھے
سر سید کے ٹیچروں اور استادوں کے سامنے کھڑا کر دیا. فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے اس طالب علم سے پوچھو. ذرا جملے پر غور کرنا. ابھی مہر علی طالب علم تھے, طالب علمی کا زمانہ تھا, کچھ پڑھا تھا کچھ باقی تھا, سب تو نہیں پڑھا تھا. لیکن استاد لطف اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو. ابھی تو باقی ہے بھی صحیح پڑھنے والا, باقی ماندہ کافی نصاب موجود ہے. انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ نصاب میں ہے مہر علی وہ بھی بتا سکتا ہے, جو لوح محفوظ کی کتاب میں ہے مہر علی وہ بھی بتا سکتا ہے. ان کی تحقیق نے سر سید کو خاموش کر دیا. ان کی تحقیق نے ان کی اپنے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کو مطمئن کر دیا. اور پھر حضرت مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے مہر علی تو تھا, میرا مدرسہ بچ گیا, ورنہ سر سید میرے مدرسے کو بند کرانے کے چکر میں تھا. حضرت مہر علی کی تحقیق وہ تحقیق ہے کہ علامہ اقبال خط کے اندر لکھتا ہے کہ حقیقت زمان کے متعلق متکلمین کی کیا رائے ہے, حقیقت زمان کے متعلق متکلمین کی کیا رائے ہے, دیگر سلف صالحین کی کیا رائے ہے, مجھے اس پر مواد چاہیے. لیکن میں نے کافی سارا مواد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری سے لیا. یہ خط کا متن پڑھ رہا ہوں, لیا. اس جملے پر آپ نے غور نہیں کیا تو آج کر لیں. میں نے انور شاہ کاشمیری سے مواد لیا مگر مختصر پایا. وہ حضرت قطب عالم کو خط لکھ رہا ہے. میں نے کس سے مواد لیا؟ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے, ایک بہت بڑے ادارے کا محدث ہے, بہت بڑے مدرسے کا صدر مدرس ہے. میں نے اس سے مواد کافی سارا لیا مگر مختصر پایا. مجھے اس دارالعلوم دیوبند کے محدث کی تحقیق نے مطمئن نہیں کیا, میں اس صدر مدرس کی تحقیق پر مطمئن نہیں ہوا, بلکہ گولڈے کے فقیر کی تحقیق پر میں نے اطمینان ظاہر کر دیا. اسی لیے اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر محدث کی, یہ تو اس نے نہیں کہا. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر محدث کی. اس نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, اس لیے کہ وہ اس ادارے کے شیخ الحدیث پر مطمئن نہیں ہوا بلکہ گولڈے کے فقیر پر مطمئن ہوا. فلک نشان بنے عرش گیر کہلائے, یہ خوش نصیب جو ان کے فقیر کہلائے. کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اسی تحقیق کا عکس حضرت نصیر ملت کی تحقیق کے اندر بھی موجود ہے, موجود تھا. اسی تحقیق کا عکس, جس تحقیق نے سر سید کو خاموش کیا, جس تحقیق نے علامہ اقبال کو مطمئن کیا, اور یہ وہ تحقیق ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول تھی. بوقت آخر حضرت مہر علی گلے کے اندر پھولوں کا ہار پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور ایک عقیدت مند آیا. اس نے کہا جی آج تو ہار پہنے بیٹھے ہو. اس نے بھی ٹھیک کہا, پھولوں کا ہار جو تھا, آج تو ہار پہنے بیٹھے ہو. حضرت مہر علی کے وہ آخری ایام تھے, یہ لفظ انہیں اچھا نہ لگا, ہار کا لفظ. انہوں نے فرمایا ذرا غور کر, ہار لے کر نہیں جا رہا, جیت لے کر جا رہا ہوں. ہار لے کر نہیں, جیت لے کر جا رہا ہوں. اسی تحقیق کا عکس حضرت نصیر ملت کی تحقیق بھی تھی. حضرت نصیر ملت سے طالب علموں نے پوچھا, حضرت بتائیے والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کے اندر, یہ ان کی تحقیق ہے, قرآن کے اندر محبت کا لفظ ہے لیکن قرآن شریف کے اندر عشق کا لفظ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کافی سارے علماء اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں, آپ آج حضرت کا جواب بھی سن لیں. آپ نے آسان جواب دیا, آپ نے فرمایا اس لیے کہ محبت کے اندر عقل برقرار رہتی ہے اور عشق کے اندر عقل برقرار نہیں رہتی. اور جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ عقل اپنی جگہ پر ہو تو تب احکام جاری ہوتے ہیں. اس لیے قرآن شریف کے اندر محبت کا لفظ ہے, محبت کا ذکر ہے, محبت کا حکم ہے, مگر عشق کا لفظ نہیں. اس لیے کہ عشق کے اندر عقل کھو جاتی ہے. رہ عشق سے خدا فرماتے ہیں, رہ عشق سے جو ہوا گزر, دل و جان کی کچھ نہ رہی خبر, نہ رہا رفیق نہ ہم سفر, میرے ساتھ بے خبری رہی. اور دوسرا جواب دیا, فرمایا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ سہل الحصول ہے اور عشق جو ہے یہ مشکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل چیز کا حکم نہیں دیتا, آسان چیزوں کو حکم دیتا ہے. حضرت نصیر ملت کو آخری زمانے تک طالب علمی سے لے کر آخری زمانے تک درسیات کے ساتھ, مدارس کے ساتھ
علماء کے ساتھ طلباء کے ساتھ کافی دلچسپی رہی. ہمارے ہاں مدرسہ شمس المدارس جنڈاوالا میں آپ تشریف لائے اور ایک مولانا صاحب آپ سے ملے. ان کا نام تھا مولانا عبد الرسول. اور اس موقع پر جو حضرات موجود تھے, شاید ان میں سے اب اس محفل میں بھی کوئی حضرات موجود ہوں, مولانا عبد الرسول ان کا نام تھا. تو وہ مولانا صاحب ملے تو آپ نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, جیسے آدمی پوچھتا ہے. اس نے کہا جی میرا نام ہے عبد الرسول. تو درسیات کے ساتھ دلچسپی دیکھو. فوراً آپ نے فرمایا مولانا عبد الرسول پڑھا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرسول ہے. تو آپ نے فرمایا آپ نے عبد الرسول پڑھا ہے؟ یہ علماء جانتے ہیں عبد الرسول کیا ہے. عبد الرسول ایک نحو کا لکھا ہوا, نحو پر لکھا ہوا ایک رسالہ ہے, پرانے نحویر کے نسخوں کے ساتھ متصل بھی ہوتا تھا. عبد الرسول تو آپ کو اس جانب اشارہ تھا, اس جانب اشارہ تھا. تو حضرت کی آخری زمانے تک دلچسپی علم کے ساتھ رہی, تحقیق کے ساتھ رہی. ہر حوالے سے حضرت نصیر ملت فکر اعتدال کے قائل تھے, وہ تشدد نہیں تھے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آپ مسئلے حق سے زیادہ حق گوئی کو ترجیح دیتے تھے, لیکن آپ جو ہے فکر اعتدال کے حامی تھے, فکر اعتدال کے دائی تھے, فکر اعتدال کو کیا جی بیان کرنے والے تھے. جب صحابہ کی بات آئی تو حضرت کھل کر بولے ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. اور اگر حضرت ابو بکر صدیق کی بات آئی تو آپ بڑھ کر بولے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. اگر آل رسول کی بات آئی تو آپ عقیدت سے بولے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان, ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. حضرت نصیر ملت کی تحقیق حضرت مہر علی کی تحقیق کا عکس تھی. اور جب آپ کا وصال ہوا, وصال کے وقت مشائخ گولڈا جمع تھے. ان میں سے ایک ذیجا شخصیت نے فرمایا کہ بعض وجوہات کی بنا پر گولڈا شریف کے اندر حضرت مہر علی کے بعد دوسرا بڑا نام حضرت نصیر ملت کا ہے. اس لیے آپ فکر اعتدال کے قائل تھے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم گولڈوی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیں, اور جہاں پر بھی محفل ہو اور جو سلام پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی کیا جی سلام دل جان سے. لیکن جو حضرت نصیر ملت جہاں محفل ہو, جمعہ کا اجتماع ہو, میلاد شریف کی مجلس ہو, تو آخر پر جو سلام پڑھا جائے وہ حضرت نصیر ملت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ سلام پڑھنے والا کون ہے اور محافل سننے والے کون ہیں اور محافل کرانے والے کون ہیں. تو کیا آپ نے فرمایا چاہ کے دل سل گیا آسرا مل گیا, چاہ کے دل سل گیا آسرا مل گیا, چاہ کے دل سل گیا آسرا مل گیا. کملی والے کی نسبت پہلا کیجیے بندے آنکھیں نصیر, اور پھر کیجیے بندے آنکھیں نصیر, اور پھر کیجیے بندے آنکھیں نصیر, اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان قدرت پہ. آخر دعوانا الحمدللہ.